مسئلہ کشمیر پر بھارت بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی بھارت کو مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کی دعوت، کہا بھارت ہوش کے ناخن لے، یہ علم کا دور ہے۔ بھارت 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے، پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ 5 فروری بھارت کو یاد دلاتا رہے گا کہ کشمیر بھارت کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا۔ بھارت اپنی فوج میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کے آزادی کے نعروں کی شدت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جب تک کہ وادی میں گرنے والے خون کی بدولت کشمیریوں کا ان کا حق آزادی مل نہیں جاتا۔ پہلے کشمیر نے اپنی ولولہ انگیز جدوجہد سے بھارت کے فوجی غرور کو شکست فاش دی ہے۔ بھارت اپنی لاکھوں کی فوج میں مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب بہادر کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا میں دو الگ الگ اصول، انصاف اور جمہوریت کے دو الگ الگ معیار اور عالمی قانون کے نفاذ میں امتیاز قبول نہیں کیے جا سکتے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ بیجنگ میں چینی ہم منصب شی جن پنگ سے اہم ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ، چینی باشندوں کی پاکستان میں سیکیورٹی اور سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف معاہدوں کی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ بھی کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بیجنگ میں مصروف دن گزارا۔ بیجنگ کے گریٹ ہال آف چائنا آمد پر چین کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے صدر مملکت کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر چینی بچوں کے گروپ نے بھی صدر مملکت کا شاندار استقبال کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں علاقائی اور بین الاقوامی امور، دو طرفہ تعاون بڑھانے، پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی اور سی پیک منصوبوں پر بات چیت کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے عالمی ترقی میں تعاون پر چینی صدر کو خراج تحسین پیش کیا۔ بیجنگ کے گریٹ ہال آف چائنا میں پاکستان اور چین کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی، صنعت، تجارت اور اقتصادی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی، جس میں صدر آصف علی زرداری اور صدر شی جن پنگ بھی موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور چین کے نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین چاؤ لے چی کی ملاقات بھی ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان جاری عملی تعاون کو وسعت دینے کے لیے اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ صدر زرداری نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفد کے دیگر ارکان کے ہمراہ چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ کیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بیجنگ میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی ہم منصب کیون جن سے ملاقات ہوئی، جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کو مضبوط بہتر بنانے، پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کے ساتھ چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات کی اور چینی کمپنی کو کراچی میں ای وی بس مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی دعوت دی۔ چینی کمپنی کے نمائندوں نے دعوت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کراچی میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ ناظرین، امریکی صدر نے غزہ پر قبضہ کر کے فلسطینی سرزمین کو اپنی ملکیت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، فلسطینیوں کے پاس غزہ کو چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امریکی صدر نے انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط بھی کر دیے۔ امریکی صدر کے توسیع پسندانہ عزائم۔ واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ پٹی کا مالک ہوگا، اسے ترقی دیں گے، ضرورت پڑی تو وہاں فوج بھی تعینات کریں گے۔ فلسطینیوں کو نکال کر اردن اور مصر میں جگہ فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ان کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں۔ غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو آباد ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ منصوبے کے حوالے سے سعودیہ مددگار ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ بہت سے ممالک جلد ہی ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ امریکی صدر نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کی ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کے لیے فنڈنگ روکنے کی بھی منظوری دے دی۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا امریکی صدر ٹرمپ کی غزہ بارے ہرزہ سرائی پر رد عمل، کہا اسرائیلی صہیونی قبضے کا نام ہے، فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو آج تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ کہا کہ ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کرنے پر عرب لیگ کے موقف کو سراہتا ہوں۔ حکومت پاکستان فلسطین کے بارے میں ابہام کو دور کرے۔ کہ نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ جو غزہ فلسطین کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، اس پر پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے کہ فلسطین پر فلسطینیوں کا حق ہے۔
فلسطینیوں کی جدوجہد اپنی آزادی کی جنگ ہے، اپنی سرزمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل ایک صہیونی قبضے کا نام ہے اور فلسطینیوں کی سرزمین پر ان کے قبضے کو آج تک فلسطینیوں نے تسلیم نہیں کیا اور پوری امت مسلمہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے، اس مشن کو پورا کرنا ہماری ترجیح ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کی جانب سے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا، مقبوضہ کشمیر کے لیے پاکستان کی حمایت میں کمی آئی ہے، نہ آئے گی۔ فنڈز اور اونرشپ کے حوالے سے کبھی کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ لبرٹی چوک لاہور میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آزادی کی شمع روشن کی اور شہدائے کشمیر کی یادگار پر پھول رکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ میری رگوں میں کشمیری خون دوڑتا ہے، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کو عوام نے رد کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں کہ چوروں کو پارٹی میں برداشت نہیں کیا جائے گا، بانی پی ٹی آئی نے بات نہ مانی تو صدارت بھی چھوڑ دوں گا۔ مردان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیاست کو کاروبار نہیں بنائیں گے، ہر کارکن کی رپورٹ بانی پی ٹی آئی تک پہنچاؤں گا، کبھی غلط آدمی کی حمایت نہیں کروں گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 15 سالوں میں ہندوستان ایک سیکولر ریاست سے انتہا پسند ریاست بن چکا ہے۔ مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے سفارت خانے دنیا کے سامنے کشمیر پر اپنا مقدمہ ٹھیک انداز میں پیش کرنے میں ناکام ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سربراہی میں حکومت سندھ کے وفد نے چینی کمپنی نورینکو کے حکام سے بیجنگ میں ملاقات کی۔ سندھ حکومت کے وفد نے ویبنٹرکس، چائنا نارتھ ویکل اور جنگسو ٹریڈ الیکٹرو میکینیکل کے حکام سے ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں میں کراچی سرکولر ریلوے، تھرکول انرجی، الیکٹرک بسز، الیکٹرک ٹیکسیز اور دیگر منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، یہ منصوبے نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں میں نئے مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے، جس سے نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی فروغ ملے گا۔ ملاقاتوں میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، سینیٹر سلیم مانڈوی والا، بیجنگ میں پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان کا 88 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی تدفین پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں کی جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وزیر اعظم کی ہدایت پر پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے۔ ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرنس کریم آغا خان 1936 میں سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوئے۔ 20 برس کی عمر میں اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا بنے۔ انہوں نے ہارورڈ سے اسلامی تاریخ میں ڈگری لی۔ پرنس کریم آغا خان نے اپنی زندگی میں تعلیمی، ثقافتی اور معاشی ترقی کے مختلف منصوبوں کی سرپرستی کی۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں فلاحی اقدامات۔ پرنس کریم آغا خان اعلیٰ ترین سطح پر سفارتکاری کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے صدر ریگن اور گورباچوف کی جنیوا میں سفارتی بات چیت ممکن بنائی۔ پاکستان میں پرنس کریم آغا خان کو ستارہ امتیاز اور ستارہ پاکستان سے نوازا گیا۔ شاہ کریم الحسینی المعروف پرنس کریم آغا خان کی وفات پر اسماعیلی کمیونٹی کے 50ویں امام کی نامزدگی کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔